کو مزدوری نہیں ملتی تھی، ماں کو رسی ڈال کے گھسیٹ کے منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، باپ کو کھیتوں میں مزدوروں کی طرح کام کروایا جاتا تھا، خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو بازاری حسن سمجھا جاتا تھا۔ یہ سارے اندھیرے جو عرب میں پھیلے ہوئے، عجم میں پھیلے ہوئے، ایران میں پھیلے ہوئے، روم میں پھیلے ہوئے، ان اندھیروں میں جو روشنی کا چراغ چمکا اس کا نام ہے انقلاب پیغمبر۔ جو بھارت ٹوٹا یہ انقلاب پیغمبر ہے، پاکستان بنا انقلاب پیغمبر ہے، اسلام کا جھنڈا بلند ہوا یہ انقلاب پیغمبر ہے، امریکہ بھی مسلمانوں سے اب ڈر رہا ہے یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ جو انقلاب مکہ سے شروع ہوا، مدینہ سے شروع ہوا، فران کی چوٹی سے شروع ہوا، افغانستان کے پہاڑوں تک پہنچا، امریکہ کی بستیوں تک پہنچا، افریقہ کے جزیروں تک پہنچا، امریکہ کی شہروں تک پہنچا، وہی انقلاب صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹھا میں آیا، وہی انقلاب آج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ہواؤں میں آیا، بھارت کی دھرتی پہ آیا، 5 طیارے گرا کے آیا، ہندو ایئر بیس سے اڑا کے آیا، فوجی چھاؤنیاں اڑا کے آیا۔ جو انقلاب عرب سے شروع ہوا وہی انقلاب آج پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے میں آپ کے سامنے انقلاب پیغمبر کے عنوان میں گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا کرو اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے برادر، دوستو، بھائیوں، حضور کے انقلاب سے بات کروں گا۔ آپ دیکھیں میرے نبی کے آنے سے پہلے جو قبائل چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے اور ان کی لڑائیاں 300 سال تک جاتی، 300 سال تک لڑنے والی قومیں میرے نبی کے آنے سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، رحماء بینہم، ان کے اندر فضا قائم ہو گئی، ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے۔ یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ آپ دیکھیں غزوہ احد میں جب پیغمبر کے ایک صحابی کو برشی لگی، وہ زمین پہ گرا، دوسرے کو برشی لگی، زمین پہ گرا، تیسرے کو برشی لگی، زمین پہ گرا، تو ایک نے کہا ہائے پانی، تو ساقی پانی کا پیالہ لے کے جب اس زخمی پیغمبر کے صحابی کے پاس پہنچتا ہے تو دوسرا صحابی کہتا ہائے پانی۔ یہ پہلا صحابی اپنے ہونٹ بند کر لیتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ مجھے پانی نہیں چاہیے، یہ پانی میرے بھائی کو پلا دے۔ چشمہ فلک کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی لوگ تھے جو پانی پہ یا چھوٹی سی بات پہ 300 سال تک لڑتے تھے، آج اپنی جان کا مسئلہ ہے، خود زخموں سے چور ہو چکا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، پانی کی اشد ضرورت ہے۔ جب بھائی نے پانی مانگا، یہ اپنے ہونٹ بند کر کے کہتا ہے مجھے پانی نہیں چاہیے، یہ پانی میرے زخمی بھائی کے پاس لے جا۔ یہ ساقی پانی کا پیالہ لے کے، بخاری پیش کر رہا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، یہ پیالہ لے کے اس دوسرے زخمی کے پاس جاتا ہے تو تیسرا آواز دیتا ہے ہائے پانی۔ یہ دوسرا بھی ہونٹ بند کر لیتا ہے کہ مجھے پانی نہیں چاہیے، یہ پانی میرے تیسرے بھائی کے پاس لے جا۔ یہ ساقی پانی کا پیالہ جب تیسرے زخمی کے پاس لے کے جاتا ہے، احد کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں کہ چوتھا زخمی کہتا ہائے پانی، تو تیسرا اپنے ہونٹ بند کر لیتا ہے، حتیٰ کہ 7 آدمی میرے بھائیوں تہ بتہ لگاتار اس طرح گرتے چلے گئے، اور 7ویں پہ جب یہ ساقی پانی کا پیالہ لے کے پہنچتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے،
یہ پانی کا پیالہ لے کے چھٹے کے پاس آتا ہے، چھٹا بھی شہید ہو جاتا ہے، یہ دوڑ کے پیچھے پانچویں کے پاس آتا ہے، پانچواں بھی دنیا سے شہید ہو جاتا ہے، چوتھے کے پاس آتا ہے، چوتھا بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، 7 میرے نبی کے صحابی میرے بھائیوں دنیا سے چلے گئے، جبکہ پانی کی انہیں خود بھی ضرورت تھی۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ پانی میرے حلق سے نہیں میرے بھائی کے حلق سے گزر جائے۔ اسی کا نام انقلاب پیغمبر ہے کہ جو قوم قدم قدم پہ لڑتی تھی، جو قوم پانی کے گھونٹ پہ لڑتی تھی، جو قوم ایک ایک بات پہ لڑتی تھی، آج اپنی جانیں دے کے بھی بھائی کی جان کو بچا رہے ہیں۔ اس کا نام انقلاب پیغمبر ہے۔ یہ میرے نبی کا انقلاب ہے۔ انقلاب کہتے تبدیلی کو۔ شہر بدل گئے، رویے بدل گئے، طریقے بدل گئے، تہذیبیں بدل گئی، تعلیم بدل گئی، ثقافت بدل گئی۔ اس کا نام، اس تبدیلی کا نام انقلاب پیغمبر ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کا ایک صحابی مہمان کو لے کے گھر میں آیا، پوچھا کھانا ہے؟ جی کھانا صرف بچوں کے لیے۔ فرمایا بچوں کو بھوکا سلا دو، تو بھی بھوکی سو جانا، میں بھی بھوکا سو جاؤں گا۔ لیکن عرب کا رواج یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بیٹھ کے کھانا کھائے۔ جب میں لقمہ توڑوں تو چراغ بجھا دینا، اس کو صحیح کرنے کا بہانہ لگا دینا، میں منہ سے کچپ کچپ کرتا رہوں گا۔ مہمان کو یہ دعوت کراؤں گا کہ میں میزبان مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، میں بھی بھوکا، تو بھی بھوکا رہ جانا، گھر والے صحابی کے سبھی بھوکے رہ جائیں، مہمان کھانا کھا لے۔ میرے بھائیوں جب یہ طریقہ استعمال ہوا تو عرش سے خدا مسکرا پڑا، پیغمبر کو حکم دیا، اے پیغمبر جو اپنے پیٹ کے لیے مرتے تھے، جو اپنے پیٹ کے لیے لڑتے تھے، وہ رات کے اندھیروں میں چراغ بجھا کے بھی دوسروں کے پیٹ بھر رہے ہیں۔ اس کا نام انقلاب پیغمبر ہے۔ میرے بھائیوں وہ بکری کی سری 7 گھروں سے چکر لگا کے واپس اسی گھر میں آ گئی۔ جب بکری کی سری ایک گھر میں آئی، اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ میرے پڑوسی کو ضرورت ہے۔ جب اس کے گھر میں گئی، اس نے کہا مجھ سے زیادہ میرے پڑوسی کو ضرورت ہے۔ یہ بکری کی سری چکر لگاتی 7 گھروں سے چکر لگا کے اسی صحابی کے گھر میں آ گئی۔ تاریخ نے کہا اس کا نام انقلاب پیغمبر ہے۔ جو پیٹ کے لیے مرتے تھے وہ لوگوں کے پیٹوں کی فکر کر رہے، جو پانی پہ مرتے تھے وہ لوگوں کو پانی پلا رہے، جو چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتے تھے ان کے اندر رحماء بینہم کی فضا قائم ہو گئی۔ اس کا نام انقلاب پیغمبر ہے۔ میرے برادر آپ دیکھتے جائیں، یہ جو پاکستان نے فتح حاصل کی ہے، آپ اس بات کو سمجھیں گے یہ حقیقت میں میرے نبی کا انقلاب ہے۔ بھارت کا ٹوٹنا میرے نبی کا انقلاب ہے، اس کے 5 طیاروں کا گرنا میرے نبی کا انقلاب ہے۔ بھارت پوری دنیا میں زمین و خوار ہو گیا، میرے نبی کا انقلاب ہے۔ برطانیہ نے اقرار کر لیا کہ پاکستان کا ایئر فورس نوجوان، پاکستان کا فوجی، دنیا میں ایسا فوجی نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں میرے نبی کا انقلاب ہے۔ امریکہ تجھے سلام پیش کر رہا، یہ نبی کا انقلاب ہے۔ برطانیہ تجھے سلام پیش کر رہا، یہ نبی کا انقلاب ہے۔ میرے بھائیوں پوری دنیا میں میرے نبی کے کلمے کا ڈنکا بج رہا، یہ نبی کا انقلاب ہے۔ جو مکہ سے شروع ہوا، مکہ سے کیسے شروع ہوا؟ میرے آقا جب گلی سے گزرتے ہیں، ایک بوڑھی بی روزانہ گھر کا کوڑا اکٹھا کر کے وہ حضور کے سر اقدس پہ ڈالتی، ان زلفوں پہ کوڑا پھینکتی ہے جن زلفوں کو قرآن واللیل کہے، اس چہرے پہ گندگی پھینکتی جس چہرے کو قرآن والضحیٰ کہے۔ وہ بی بی روزانہ کوڑا پھینکتی ہے۔ جب بی بی بیمار ہو گئی، میرے نبی کو پتا چلا
حضور علیہ السلام تیمارداری کرنے کے لیے اس بی بی کے گھر میں چلے گئے. بیٹے سے پوچھا تیری ماں کہاں، وہ کنڈلی کہاں؟ بیٹے نے کہا بیمار پڑی ہے. بی بی نے دیکھا کہ جس پیغمبر کے چہرے پہ میں کوڑا پھینکتی وہ بدلہ لینے کے لیے آ گیا. فرمایا بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ رحمت للعالمین پیغمبر تو اسے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، تیرا حال چال پوچھنے کے لیے آیا. تو بیمار ہے، تجھے دودھ چاہیے، کھجور چاہیے، پیسہ چاہیے، دوائی چاہیے یا دعا چاہیے، پیغمبر چل کے تیرے دروازے پہ آیا تیری تیمارداری کرنے کے لیے. وہ بی بی جو کافرہ ہے، وہ بی بی جو پیغمبر کی دشمنہ ہے، وہ بی بی جو پیغمبر پہ کوڑا پھینکتی، میرے بھائیوں فوراً اٹھتی ہے، نبی کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی. بس مجھے کیا لینے دے، یہ انقلاب پیغمبر ہے، یہ میرے نبی کا انقلاب ہے. حضور علیہ السلام کا انقلاب آیا، بیماروں کو شفائیں مل گئی. پیغمبر کا انقلاب آیا، عورت کے چہرے پہ پردہ آ گیا. میرے نبی کا انقلاب آیا، زندہ درغور کی بچی کو عزت اور عظمت مل گئی. میرے نبی کا انقلاب آیا، مزدور کو مزدوری مل گئی، ماں کو رتبہ مل گیا. یہ جنت جس کے لیے ولیوں نے عبادت کی، پیروں نے سجدے کیے، علماء نے محنتیں کی، وہ جنت بڑی دور تھی. پیغمبر کے انقلاب دے اس جنت کو پکڑا، تیری ماں کے قدموں کے نیچے پھینک دیا. مجھے کیا لینے دے، جنت کا ماں کے قدموں میں آنا میرے نبی کا انقلاب ہے. جس باپ کو گھسیٹ کے مزدوروں کی طرح کھیتوں میں کام کروایا جاتا تھا، فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، یہ باپ اس سے مزدوروں جیسا سلوک نہ کر، تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے. باپ کا جنت کا دروازہ بننا میرے نبی کا انقلاب ہے. میرے بھائیوں، عورت کو جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لوگ اس سے جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے. شو کیسوں میں کھڑا کر کے عورت کی بولیاں لگائی جاتی، بظاہر حسن سمجھا جاتا. میرے نبی کا انقلاب آیا تو پیغمبر نے فرمایا عورت بظاہر حسن نہیں، عورت تیری عزت ہے. ماں ہے تو اس کے قدموں میں تیری جنت ہے، بیٹی ہے تو اس کی خدمت کر، اس کی اچھی پرورش کر، اسے دین اسلام سکھا کے اس کی شادی کر دے. فرمایا تو 2 بچیوں کی اچھی پرورش کر لے، قیامت کے دن تو جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. زندہ کی گئی بچیوں، زندہ درگور کی گئی بچیوں کو اللہ کے رسول نے فرش سے اٹھایا، عرش تک پہنچا دیا. ماں باپ بچیوں کو محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، بچیوں کو عزتیں مل گئیں. یہ نبی کا انقلاب ہے. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر عورت بہن ہے پھر بھی تیری عزت، بیٹی ہے پھر بھی تیری عزت، بیوی ہے، تیرے گھر کی ملکہ تیری عزت، ماں ہے اس کے قدموں میں جنت تیری عزت. یہ نبی کا انقلاب ہے، یہ میرے نبی کا انقلاب ہے. شہر بدلے، لوگ بدلے، انقلاب کا معنی تبدیلی. جس پاکستان کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے، اس پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ سمجھا جا رہا ہے، یہ میرے نبی کا انقلاب ہے. جس پاکستان کو کمزور سمجھا جا رہا تھا، بھارت 4 حملے کر کے اس پاکستان کو دبا رہا تھا. پاکستان اس طرح ابھرا کہ پوری دنیا کی زینت بن گیا، پوری دنیا کی آنکھوں کا تارا بن گیا. یہ میرے نبی کا انقلاب ہے. میرے بھائیوں، انقلاب کا معنی تبدیلی آ جائے. آپ نے پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک تبدیلی دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ میڈیا تبدیل ہو گیا، امریکہ تبدیل ہو گیا، برطانیہ تبدیل ہو گیا، بھارت تبدیل ہو گیا، پاکستان تبدیل ہو گیا. ہویا کہ نہیں ہویا؟ کل تک جو فوج کو گال دیتے تھے، فوج کو برا کہتے تھے، وہ فوجیوں کو ہاتھ آ رہے. یہ میرے نبی کا انقلاب ہے. فوجیوں کو سرور پیش کر رہے، یہ میرے نبی کا انقلاب ہے.
پوری دنیا شستر اور حیران ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی پاکستان لایا کہاں سے، ایسا حملہ پاکستان نے کیا کیسے، یہ انقلاب ہے، مجھے کیا لینے دیں، یہ انقلاب پیغمبر ہے، یہ میرے نبی کا انقلاب ہے۔ میں لڑتا ہوں کلمے کے لیے، تو لڑتا کلمے کے لیے، پاکستان بنا کلمے کے لیے، پاکستان نے فتح لی کلمے کے لیے، تو کلمہ مصطفیٰ کا ہے، کیا لینے دے، یہ میرے نبی کا انقلاب ہے۔ انقلاب کا معنی تبدیلی، تبدیل ہو جانا۔ جو آیا تو ابو بکر تھا، اٹھا تو صدیق اکبر ہے، یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ آیا تو عمر تھا، اٹھا تو فاروق اعظم ہے، یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ آیا تو عثمان تھا، اٹھا تو ذوالنورین ہے، یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ آیا تو علی تھا، اٹھا تو اسد اللہ خالق ہے، یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ جو ابن عباس تھا، اٹھا تو مفسر قرآن ہے، انقلاب پیغمبر ہے۔ جو ابن مسعود تھا، اٹھا تو محدث اعظم ہے، یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ جو خالد بن ولید کہلاتا تھا، وہ سیف اللہ بنا، یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ جو بلال چلتا، میرے بھائیوں، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، وہ بلال چلتا فرش پہ ہے، قدموں کی آواز عرش سے آتی، یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ اس انقلاب کو مکہ میں دیکھا گیا، اس انقلاب کو مدینہ میں دیکھا گیا، اس انقلاب کو بدر میں دیکھا گیا، اس انقلاب کو احد میں دیکھا گیا، تبوک اور خیبر میں دیکھا گیا، خندق میں دیکھا گیا، یرموک میں دیکھا گیا۔ یہ انقلاب جو مکہ سے شروع ہوا، افغانستان کے پہاڑوں پہ پہنچا، امریکہ کی بستیوں میں پہنچا، جو انقلاب مدینہ اور مکہ میں دیکھا گیا، وہی انقلاب پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو بھائیوں، یہ انقلاب پیغمبر ہے، میرے نبی کی تبدیلی ہے۔ میرا نبی آیا تو آقا چلا گیا، آقا چلے تو چڑھتے چلے گئے، آقا پھیلے تو پھیلتے چلے گئے۔ جو بھی آیا اس دنیا سے جانے کے لیے آیا، لیکن کونین کے تاجدار آئے تو آتے چلے گئے، بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، چڑھے تو چڑھتے چلے گئے، پھیلے تو پھیلتے چلے گئے۔ یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ میرے دوستو، ہر بات کو سمجھنا پڑتا ہے، ہر بات کی تہ تک جانا پڑتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو جہاد پیغمبر نے عرب کی دھرتی سے شروع کیا، لوگوں نے بڑی محنت کی، یہ جہاد مٹ جائے، یہ انقلاب مٹ جائے، پیغمبر کے جہاد کو طرح طرح کے نام دے کے، یہ دقیانوسی ہے، یہ انتہا پسندی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے نبی کے جہاد کو طرح طرح کے نام دے کے مٹانے کی کوشش کی گئی۔ برطانیہ نے بتایا، امریکہ نے بتایا، وائسرائے برطانیہ نے بتایا کہ جہاد یہ دہشت گردی کا نام ہے۔ وہی جہاد جو مکہ اور مدینہ سے شروع ہوا، تیرے پاکستان میں پہنچا، آرمی چیف نے جو آپریشن کیا، اس کا نام میرے بھائیوں بنیاد مرصوص رکھ کے پوری دنیا کے کافروں کے سینوں میں دل ٹھوس کے کہا، یہ جہاد ہے، وہ جہاد جو مکہ میں نبی نے کیا، جو جہاد مدینہ میں نبی نے کیا، وہ جہاد پاکستانی کا فوجی کا رکھا ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں، پوری دنیا کے کفر نے 1857 کی جنگی آزادی سے لے کے کل پرسوں چوتھ تک ایڈی چوٹی کا زور لگایا کہ مسلمان یہ کہیں کہ اسلام جہاد سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا، لہذا اس پہ بڑی تنظیمیں بنی، بڑے خرچ ہوئے۔ وائسرائے برطانیہ نے جب پورے ایشیا میں انگریز کی حکومت تھی تو انگریز کہتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے بدنوں پہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں پہ حکومت نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ جب انہوں نے میٹنگ کی تو کہا، مسلمانوں کے دلوں میں جب تک جذبہ جہاد ہے تب تک انگریز تو غالب نہیں آ سکتا۔ اس جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے طریقے اپنائے گئے، فرقہ واریت بنائی گئی، قرآن کو جلایا گیا،
1861 سے 62 تک 3.5 لاکھ قرآن کے نسخے دلی کے چاندنی چوک پہ رکھ کر جلا دیے گئے کہ نہ رہے گا 5 نہ بجے گی بانسری کہ جس قرآن میں 750 جگہ پہ پیغمبر کا جہاد ہے. جب یہ قرآن ہی نہیں رہے گا، جب قرآن نہ رہا نبی کا جہاد کیسے رہے گا؟ لیکن خدا قرآن کی بھی حفاظت کر رہا ہے، جہاد کی بھی حفاظت کر رہا ہے. رب نے اس دور میں بچوں کے سینوں میں قرآن کو ڈال دیا. جب 3.5 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے، جلا کے انگریز ہاتھ مارتا ہے کہ ہم نے قرآن ختم کر دیا. وہاں سندھی بچہ کھڑا، پنجابی بچہ کھڑا، ہندی بچہ کھڑا، افغانی بچہ کھڑا. افغانی 8 سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہندی 8 سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، پنجابی قرآن پڑھ رہا ہے، سندھی قرآن پڑھ رہا ہے. تو ڈاکٹر ولیم میو نے کہا، اے وائسرائے برطانیہ، اے انگریزی حکومت، تو خوش نہ ہو، قرآن ختم نہیں ہوا، رب نے قرآن کو مسلمانوں کے سینوں میں ڈال دیا. یہ سینوں میں کون ڈالے؟ یہ استاد بچوں کو قرآن پڑھا رہے. دیہاتوں میں، گھروں میں، قصبوں میں، شہروں میں علماء پہنچے، اعلان کیا، لوگوں انگریز قرآن کو جلا رہا، تم بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ. لوگوں نے اپنے بچے اٹھائے، علماء کو دیے، علماء نے چھپ چھپا کے بچوں کو قرآن حفظ کرایا. قرآن کتابی شکل میں چلتا جا رہا ہے، انگریز جلاتا جا رہا ہے. جیسے جیسے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، عرش کا رب قرآن کو بچوں کے سینوں میں ڈالتا چلا جا رہا ہے. یہ کہہ لینے دے یہ میرے نبی کا انقلاب ہے. دوستو بھائیو، پھر انگریز نے کہا ہم علماء قتل کریں گے، علماء کو شہید کریں گے، جو جذبہ جہاد دیتے، لوگوں کو جہاد کے نام پہ کھڑا کرتے، بچوں کو قرآن کا حافظ اور عالم بناتے، ہم ان علماء کو ختم کرتے. 3 سال تک تحریک چلا دی گئی. میں آپ کو بتانا چاہتا، اصل موضوع میں آنا چاہتا ہوں. 3 سالوں کے اندر میرے بھائیوں 13,000 علماء شہید ہوئے. کتنے؟ 13,000 علماء. دلی کے چاندنی چوک سے لے کے خیبر تک. ایک انگریز مسٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت پہ علماء کی گردنیں نہیں لٹکی ہوئی تھی. یہ لاہور کی بادشاہ مسجد ایک دن کے اندر 80 علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جاتا ہے. یہ لاہور سے نکلنے والا دریا راوی ایک دن کے اندر 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا راوی میں ڈال کے اوپر سے گولیاں ماری جاتی تھی. مسٹر ٹامسن کہتا ہے، انگریز لکھتا ہے کہ علماء نے بڑی قربانی دی. مولانا جعفر تنیسری کو پڑھو، مولانا مملوک علی کو پڑھو، مولانا ولایت علی کو پڑھو، مولانا یحییٰ علی کو پڑھو، مولانا صادق علی کو پڑھو. ان علماء نے میرے بھائیوں انگریز کا مقابلہ کیا. انگریز علماء کے محلے اڑا دیتا ہے، بستیاں جلا دیتا ہے، گھروں پہ بلڈوزر چلا دیتا ہے. علماء ختم کر دو، لیکن یہ بازی موت کی بازی ہے. یہ بازی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کس کس کو مارو گے؟ میرے برادر، لوگوں نے بچے پیش کیے کہ میرے بیٹے کو بھی عالم بناؤ، میرے بیٹے کو بھی حافظ بناؤ، میرے بیٹے کو بھی قاری بناؤ. جیسے جیسے انگریز علماء کو مارتا چلا گیا، اسی طرح جذبہ علم اٹھتا چلا گیا. یہ رب کا وعدہ ہے، یہ میرے نبی کا انقلاب ہے. میرے دوستو بھائیوں، مسٹر ٹامسن یہ بھی لکھتا ہے کہ میں دلی میں گیا، میں وہاں کیا دیکھتا ہوں، ایک خیمے کے پیچھے مجھے مردار کی بو محسوس ہوئی. جب میں خیمے کے پیچھے گیا، میں کیا دیکھتا ہوں، آگ کے انگارے مچ رکھے گئے. 40 علماء کے بدنوں سے کپڑے اتار کے ان کو آگ کے انگاروں پہ پکایا جا رہا ہے. میرے دیکھتے دیکھتے پھر 40 مولویوں کو اور لایا جاتا ہے، ان کے جسم سے کپڑے اتار کے ان کو بھی آگ کے انگاروں پہ پکا دیا جاتا ہے. ان کو آگ پہ ڈالنے سے پہلے انگریز کہتا ہے، مولویوں تم اتنا کہہ دو، نبی کا جہاد کوئی
کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، انگریز زندہ باد ہے، میں انگریز تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ انگریز مسٹر ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے خدا کی قسم پہلے 40 علماء بھی آگ پہ پک گئے، دوسرے 40 علماء بھی آگ پہ پک گئے، ایک بھی عالم ایسا نہیں تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی ہو۔ گرامی قدر، جب علماء کو شہید کیا گیا، قرآن کو جلایا گیا، جذبہ جہاد پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ پھر انگریز نے کہا کوئی اور طریقہ نکالو، تو ڈاکٹر ولیم میو نے کہا کہ انگریز اگر تو جذبہ جہاد ختم کرنا چاہتا ہے مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلا دے، مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلا دے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ نقشبندی، یہ قادری، یہ چشتی، یہ ہمارے ساتھ لڑنے کی بجائے آپس میں لڑیں، آپس میں لڑیں۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کے پیش کیا کہ یہ تمہارا نبی ہے۔ اس نے میرے پیغمبر کی نبوت والی چادر پہ ہاتھ ڈال کے اعلان کیا لوگوں میں نبی ہوں، چھوڑ دو یہ جہاد۔ اس نے جہاد کا نعرہ لگا کے کہ چھوڑ دو یہ جہاد، چھوڑ دو، دین میں حرام ہے چاند اور کتاب۔ اس نے کتابیں لکھ دی، 80 کتابیں لکھی، ہر کتاب میں لکھتا ہے لوگوں جہاد نہیں ہے، لوگوں جہاد سے اسلام نہیں پھیلا، یہ قلم سے پھیلا، اخلاق کا میٹھی زبان سے پھیلا۔ میرے بھائیوں، جب کہ اسلام جہاد سے پھیلا ہے، بدر میں 313 نے جب 70 کافروں کے پرچے اڑائے، 1000 کا مقابلہ کیا، احد میں کافروں کے پرچے اڑائے، پوری دنیا نے دیکھا پیغمبر کی تلوار، میرے بھائیوں جہاد والی تلوار جب 27 جنگوں میں چلا دی گئی، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے برد اسلام کے قدموں میں آئے، لوگ مجبور ہو گئے پیغمبر کی عظمت کو سلام کرنا۔ نقلی نبی بنائے گئے، نقلی امام بنائے گئے، فرقہ واریت بنائی گئی کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، جہاد کا نام نہ لیں۔ اور میرے بھائیوں بڑی انویسٹ کی گئی، بڑا روپیہ لگایا گیا، بڑے ڈالر لگائے گئے، بڑے پاؤنڈ لگائے گئے، وائسرائے برطانیہ، امریکہ، برطانیہ، فرانس، پوری دنیا کے کافروں نے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ لیکن آپ نے دیکھا پاکستان کی دھرتی میں جو بھارت کا، انڈیا کا، بت پرستوں کا، گائے کا پیشاب پینے والوں کا جو آپریشن کیا گیا اس کا نام جہاد رکھا گیا۔ یہ فتح کوئی چھوٹی سی فتح نہیں، یہ فتح، یہ ہمارے پاکستان کی فتح، آپ سمجھے، غور کریں، یہ فتح چھوٹی سی فتح نہیں، 100 سال جو گزر گیا ہے اور جو 100 سال آئے گا، یہ فتح 200 سال کی فتح ہے۔ آپ نے پیچھے جو سنا اس میں دھاندلی تھی، کوئی کہتا بھارت جیتا، کوئی کہتا پاکستان جیتا، لیکن یہ ایسی فتح ہے، میں نہیں کہتا، تو نہ کہہ، ملا نہیں کہتا، کوئی پیر نہیں کہتا، تیرا باپ امریکہ کہہ رہا ہے، برطانیہ کہہ رہا ہے، فرانس کہہ رہا ہے، خود انڈیا کہہ رہا ہے، یہ فتح پاکستان کی فتح ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فتح کوئی چھوٹی سی فتح نہیں۔ جس جذبہ جہاد کو 1857 کی جنگ آزادی سے لے کے آج تک خربوں ڈالر لگا کے، تنظیمیں بنا کے، فرقہ واریت بنا کے، بڑے بڑے سسٹم، امریکہ کے اندر مدرسے بنائے گئے، علماء وہاں پہ جھوٹے تیار کر کے تیرے پاکستان میں بھیجے گئے کہ جناب فرقہ واریت پھیلاؤ، یہ سنی، یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، اور لوگوں قرآن ہے، کلمہ ہے، خدا ہے، نبی ہے، قبلہ ہے، تو کیوں لڑتا ہے؟ ہم سب اپنے نبی کے غلام ہیں۔ انگریز، ہندو، عیسائی، مجوسی، یہودی،
مرتبہ جہاد کے اصول پیش کیے کہ جہاد کا اصول یہ ہے کہ پہلے آپ نے حملہ نہیں کرنا، آپ نے حملہ نہیں کرنا۔ میرے پیغمبر نے کبھی پہلے حملہ نہیں کیا، کافر حملہ کرتا ہے۔ تو اس جنگ میں ہم نے پہلے حملہ کیا یا کافر نے کیا؟ بھارت نے ہم پہ حملہ کیا، 4 حملے کیے۔ مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے لوہے کے چنے چبوائے، پھر بار بار وارننگ دی، اور اسلام جہاد، جو اسلام میں جہاد ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے پہلے حملہ نہیں کرنا، کافر حملہ کرے تو اپنا دفاع کرنا ہے، دفاع کر کے اپنا جواب دینا ہے۔ اس اصول کو استعمال کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ اسی اصول پہ جنگ ہوئی، یہ اسلام کا اصول تھا۔ پھر دیکھیں، کافر بزدل ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں شمخون مارتا ہے۔ بھارت نے ہم پہ چھپ کے رات کے اندھیرے میں شمخون مارا، تیرے پاکستان کے فوجیوں نے دن کی روشنی میں للکار کے ان کو جواب دیا۔ ایسا ہی ہے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جب تم نے حملہ کرنا ہے بچوں پہ، عورتوں پہ، بوڑھوں پہ، نہتے کمزور لوگ جو اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، ان پہ حملہ نہیں کرنا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ مسلمانوں کا جہاد ہے۔ تو آپ نے دیکھا جب بھارت نے حملہ کیا، رات کے وقت کیا، عام شہریوں پہ کیا، ہم سویلنوں پہ کیا، بچوں عورتوں کو مارا، بوڑھے مسلمانوں کو مارا، نہتے وہ شہری جو اسلحہ نہیں اٹھا سکتے ان پہ حملہ کیا۔ لیکن اسلام کہتا ہے تم نے فوج کو مارنا ہے، لڑنے والوں کو مارنا ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کے میں سلام پیش کرتا ہوں آرمی چیف کو، جس نے کہا ہم آپریشن کریں گے تو اسلام کے قانونوں کے مطابق کریں گے۔ ان کی فوج پہ حملہ کیا، ملٹری پہ حملہ کیا، ان کے دفاعی سسٹم کو اڑایا، فوجی چھاؤنیوں کو اڑایا، اسلحہ فیکٹریوں کو اڑایا، S-400 کو اڑایا۔ اور میرے بھائیوں، 26 مقامات جہاں انہوں نے دفاعی سسٹم لگائے ہوئے تھے، وہ 26 مقامات اڑا دیے، 70% بجلی ہیک کر دی۔ پوری دنیا شستر اور ایران آ گئی۔ یہ ٹیکنالوجی آئی کہاں سے؟ یہ مجاہد اٹھے کہاں سے؟ بھارت خاموش ہو گیا، امریکہ خاموش ہو گیا، برطانیہ خاموش ہو گیا، تیرے نبی کی عظمت کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ اور اللہ کے فضل سے یہ تاریخی فتح ہے، ہماری تاریخی فتح ہے۔ کچھ لوگ پاکستان میں رہنے والے میں ہماری فوج کے خلاف بھونک رہے، 500 سے بدبخت لوگ ہیں جو دھرتی پاکستان پہ رہتے، کھاتے پاکستان کا ہے، جنگ کے موقع پہ بھی تمید کرتے رہے، فیس بک پہ سپہ سالار کے خلاف، فوج کے خلاف بھونکتے رہے۔ ان 500 پتلوں پہ میرے بھائیوں پرچہ ہو چکا ہے۔ اب کہا کہ بھارت کے آپریشن کے بعد ان غداروں کا آپریشن ہونا چاہیے جو ملک کے ساتھ غداری کرتے، جو فوج سے غداری کرتے۔ ہاں مجھ میں کوئی غلطی ہے، آپ اصلاح کیجئے۔ این جنگ کے موقع پہ فوج کے خلاف عوام کو بھڑکانا، سوشل میڈیا پہ جناب تحریک چلانا۔ صلاح الدین ایوبی نے کیا کہا تھا؟ فرمایا این فوج کے ٹائم فوج کے خلاف بکنے والا وہ تمہارا ہمدرد نہیں، غدار ہے۔ وہ کیا ہے؟ غدار ہے۔ اب یاد رکھیں، ان غداروں کی باری ہے۔ ملک کے اندر بھی آپریشن جاری ہے، تقریباً 190 غدار گرفتار ہو چکے ہیں۔
کوئی سعودی عرب میں بیٹھ کے، کوئی برطانیہ UK میں بیٹھ کے جناب سوشل میڈیا، ہر نوجوان کے پاس موبائل ہے، تو ایسے میرے بھائیوں ایسے سنگین موقع پہ فوج کے خلاف بھونکنا، فوج کے خلاف بکواس کرنا، یہ تو بڑی خطاری ہے۔ تو یاد رکھیے، اپنے اپنے بچوں کو اپنے دلوں میں فوج کی عظمت کو سمجھیے۔ لوگ کہتے ہیں جناب فوج کھا گئی، فوج کھا گئی، فوج کھا گئی۔ یہ جو آپ نے سسٹم دیکھا یہ مال سے چلتا ہے یا بغیر مال کے؟ گرامی قدر جدید ترین سسٹم 2500 کتنا 2500 کیمرہ جو پاکستانی فوج نے ہیک کر دیا۔ وہ کیمرے لگے ہوئے کہ پاکستان سے کوئی جہاز اٹھے، کوئی میزائل اٹھے، ہمارے کیمرے بتائیں گے جب جہاز اٹھے، میزائل اٹھے، ڈرون اٹھے، 2500 کیمرہ فیل ہو گیا، مسلمان کامیاب ہو گیا۔ پھر دنیا نے تسلیم کیا یہ ہیک کرنے والا سسٹم یہ پاکستانی نوجوانوں نے لیا کہاں سے؟ پھر آپ نے دیکھا ہمارے نوجوان خدا کی قسم کتنی دلیری سے، یہ نہیں کہ بھارت کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اسلحہ ہم سے زیادہ تھا، جدید ترین تھا، تعداد زیادہ تھی۔ پوری دنیا میں اس وقت تعداد سب سے زیادہ بھارت کے پاس ہے، اسلحہ بہت زیادہ تھا، ٹیکنالوجی بھی تھی، 14 لاکھ فوجی تھے۔ لیکن میں نے پچھلے جمعے کہا تھا فتح کلمے کی ہوتی ہے، فتح کلمے کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا برسریام کہا تھا، میں نے کہا تھا آپ گھبرائیے مت، انشاءاللہ ہماری فوج جواب دے گی، دنیا دیکھے گی۔ پھر جواب دیا، دنیا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کئی نوجوان ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے، گھبرا رہے تھے، پریشان تھے۔ میں نے ایک فارمولہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ دھرتی میرے نبی کے کلمے سے بنی ہے، جب تک کلمہ رہے گا یہ دھرتی رہے گی، رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ انشاءاللہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کلمہ قیامت تک کرے گا، پاکستان میں قیامت تک کرے گا۔ اور میرے بھائیوں جو حقیقت ہے نا وہ روشن ہو جاتی ہے، یہ منبر رسول ہے۔ ہم نے کبھی ویسے نہیں کبھی کسی کو پروٹوکول دیا۔ آپ دیکھیں یہ سورۃ صف کی آیت نمبر 4 ہے، ہمارے آرمی چیف نے کیسا کیا اس کا انتخاب ہے، فرمایا جس جہاد کو بتایا گیا اس جہاد کو روشن کیا جائے گا۔ یہ آپریشن ہو رہا ہے، ہندوؤں کے آپریشن کا نام میرے بھائیوں سندور ہے، مسلمانوں کے آپریشن کا نام بنیان مرصوص ہے۔ یہ بنیان مرصوص آیا کہاں سے؟ قرآن سے آیا۔ سورۃ صف کی آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ فرمایا لوگوں جس طرح میرے نبی کی جماعت بدر میں سب باندھ کے گئی، احد میں سب باندھ کے گئی، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے گئے، احد میں، خندق میں، تبوک میں، خیبر میں، آج پیشاب پینے والوں کے خلاف فوجی مسلمان پاکستانی جا رہے ہیں۔ یہ سیسا پلائی دیوار ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس دیوار کو نہیں توڑ سکے گی۔ تو پھر ٹوٹی یہ دیوار نہیں نہ ٹوٹی۔ 4 گھنٹے آپریشن جاری رکھا، 4 گھنٹوں کے اندر میرے بھائیوں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ پھر بھارت چیخا، ابو امریکہ سے کہنے لگا خدارا ہمارا سارا سسٹم فیل ہو چکا ہے، ہمارا دفاعی سسٹم اڑا دیا گیا، ہمارے ایٹمی بم پہ بھی وہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ 4 گھنٹوں میرے بھائیوں ہمارے ڈرون دلی کے شہر پہ گھومتے رہے، ان کو اڑانے والا جو سسٹم تھا مسلمانوں نے پہلے اڑا دیا۔ ان کی بجلی ہیک ہو گئی کئی دن تک، یعنی جو لائٹ چل رہی ہے وہ چلتی رہ گئی، جو بند ہے وہ بند رہ گئی، بند کو چلانا چاہتے ہیں چل نہیں رہی، جو چل رہی اسے بند کرنا چاہتے بند نہیں ہو رہی۔ کہا یہ پاکستان نے کون سا فارمولہ
وہ انقلاب جو مکہ سے شروع ہوا، جو مدینہ سے شروع ہوا، جو بدر میں آیا، جو احد میں آیا، جو خندق میں آیا، جو تبوک میں آیا، وہی انقلاب افغانستان کے پہاڑوں پہ آیا، وہی انقلاب امریکہ کی بستیوں میں آیا، وہی انقلاب تیرے پاکستان کے شہر صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹھا میں آیا، وہی انقلاب آج بچے بچے نے دیکھا، انڈیا نے دیکھا، امریکہ نے دیکھا، برطانیہ نے دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو پتا یہ داڑھی علامہ اقبال کی داڑھی بھی نہیں تھی، نہیں نہ تھی، لیکن دنیا علامہ اقبال کو علامہ اقبال کہتی۔ یہ تصور پاکستان ہے۔ علامہ اقبال جب تک پاکستان رہے گا تیرا نام رہے گا، رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ہر سال وہاں چادر چڑھائی جاتی، پھول پیش کیے جاتے، علامہ اقبال تو نے پاکستان کا تصور پیش کیا، قائد اعظم تو نے پاکستان کا نقشہ پیش کیا، تو نے پاکستان بنایا۔ جو لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں قیامت تک ان کا ڈنکا بجے گا۔ آج میرے بھائیوں، بھارت کا سارا میڈیا چیخ چیخ کے کیا رکھا ہے، یہ حافظ عاصم منیر، یہ مولانا عاصم منیر ہے۔ کون ہے؟ مولانا عاصم منیر۔ پھر مثالیں دیتے، ان کا علامہ اقبال وہ بھی تو داڑھی سے بغیر تھا، یہ داڑھی کے بغیر ہمیں نہیں پتا تھا۔ اور میرے بھائیوں، خدا کی قسم، چیز ہو تو ایسا ہو۔ دیکھیں اس نے قرآن پاک کی ایت آپریشن کے نام پہ پیش کی، فرمایا یہ بنیاد مرصوص ہے، اس کو کوئی توڑ سکتا نہیں، توڑ سکتا۔ انگریز، کافر، ہندو، عیسائی، یہودی، میرے بھائیوں شستر حیران رہ گئے، یہ کیسا آرمی چیف ہے، جنگ بھی جیت گیا، اسلام کا جھنڈا بھی بلند کر گیا۔ اور پھر دیکھیں رات کو بھی حملہ کر سکتے تھے، دن کے 10 بجے بھی حملہ کر سکتے تھے۔ ہم نے پڑھا، آپ نے سنا، اخبارات بولی، ٹی وی چینل بولے کہ ٹائم فجر کا، ٹائم آرمی چیف نے کہا یہ ہماری فجر کا ٹائم ہے، یہ اللہ کی عبادت کا ٹائم ہے، اس وقت رب کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم جو بھارت کا آپریشن کر رہے یہ عبادت سمجھ کے کر رہے، یہ عبادت کا سمجھ کے کر رہے۔ پھر اعلان کیا کہ اب ہمارا انتظار کرو۔ اعلان کیا کہ نہیں کیا؟ اعلان کر کے اب ہمارا انتظار کرو۔ پھر کہا اب ایسا آپریشن ہوگا دنیا دیکھے گی۔ دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ساری کائنات نے دیکھا۔ اور ہم تو ہم ہیں، ہمارے ساتھ چائنا کا بھی کام چل گیا، آج دنیا چائنا کو بھی سلام کر رہی۔ اور میرے بھائیوں، چائنا کے آپ کو پتا چائنا کیا چیز ہے؟ چائنا کے کام کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ آپ نے ایک چائنا کی موٹر سائیکل کہیں گے یہ اتنی کامیاب نہیں جتنی کامیاب یہ جاپانی موٹر سائیکل ہے، لیکن چائنا کے لیے چائنی سسٹم پاکستانیوں نے اسے بھی 4 چاند لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مال بے شک خام تھا، چلانے والے میرے نبی کے مجاہد تھے۔ اب برطانیہ کہتی یہ بیلٹ ہمیں دے دو، ترکی کہتا ہے یہ بیلٹ ہمیں دے دو، یہ مجاہد ہمیں دے دو۔ اور میرے بھائیوں، بات بمبوں کی نہیں، بات طیاروں کی نہیں، بات مجاہدوں کی ہے۔ سمجھیے گاڑی کو چلانے والا صحیح ڈرائیور ہو، وہ گدھا گاڑی کو بھی سپیڈ لگوا دیتا ہے، اور اگر ڈرائیور توجہ ہو تو لینڈ کروزر کو بھی گدھا گاڑی بنا دیتا ہے۔ اصل میں ڈرائیور پاکستانی تھے، ڈرائیور مجاہد تھے، ڈرائیور میرے بھائیوں میرے پاک فوج کے نوجوان تھے۔ ہاں مانتے ہیں کہ چائنا کو 4 چاند لگ گئے، ان کا اسلحہ بکے گا، ان کے طیارے بکیں گے، لیکن یاد رکھو اسلحہ طیارے تب چلتے ہیں جب چلانے والے مضبوط ہو، جب چلانے والے بنیاد مرصوص ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں یار کیسا اللہ پاک نے نظام بنایا۔ انہوں نے اپنے آپریشن کا نام رکھا صدور۔ پتہ ہے جو شادی شدہ عورتیں ہوتے ہیں نا، شادی شدہ عورتیں وہ اپنے ماتھے پہ رنگ لگاتی ہیں۔ اصل میں پہلے جو تتاری لوگ تھے نا وہ ہندوؤں پہ حملہ کرتے، ان کی عورتیں اٹھا کے لے جاتے، تو ان ہندوؤں نے
ان بیوقوفوں نے جا کر کہا بھائی ہماری کچھ عورتیں تم ایسی بھی جن کے بچے ہوتے ہیں ہمارے ہم کھانے سے، انہوں نے کہا آپ اس طرح کرو اپنی وہ عورتیں جن کی شادی ہوئی ان کے ماتھوں پہ سندور لگا دیا کرو تاکہ ہم جب عورتیں اٹھائیں ہمیں پتا ہو کہ یہ باری بچے دار ہیں، یہ انہوں نے کھانا، ہم تمہاری شادی شدہ عورت۔ انہوں نے آپریشن کیا، نام دیکھیں نام دیکھیں نام دیکھیں، سندور، کیا نام رکھا؟ آپریشن سندور۔ آرمی چیف میں تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، فرمایا سندور کے مقابلے میں بنیان مرصوص، بنیان مرصوص۔ یہ عیب اب پاکستان کی ہر مسجد کے منبر پہ سنائی جا رہی ہے، یہ جہاد کی عیب ہے، اس عیب کو مٹایا گیا، میں سلام پیش کروں اس عیب کو اٹھا کے چار چاند لگا کے گئے۔ فرمایا یہ بنیان مرصوص ہے، یہ ہوگا محسوس، ہوگا محسوس، ہندو مائیں کرے گی محسوس، بھارتی ہندو کرے گا محسوس۔ فرمایا یہ تو ہندو ہیں، گائے کا پیشاب پینے والے، ٹرمپ بھی کرے گا محسوس۔ کیا محسوس کہ نہیں کیا؟ فوراً کال آ گئی سیز فائر چاہیے جناب، جنگ بندی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے تو جنگ بندی ہونی چاہیے، اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے۔ یاد رکھے امیر معاویہ کی فوج جب مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں آئی تو عمر بن عاص پیغمبر علیہ السلام کا صحابی، اس نے قرآن کو نیزوں پہ باندھ کے اس طرح بلند کر دیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے، ہم قرآن کا فیصلہ چاہتے۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا بھائی قرآن نیزوں پہ آ گیا، قرآن کہتا ہے جنگ بند ہو، تو فرمایا قرآن جنگ بند کر دو۔ یہ سارے طریقے اسلام سے لیے گئے، اور پھر ہمارا جو آپریشن تھا میرے بھائیوں، بچوں پہ نہیں، عورتوں پہ نہیں، ان کے عام شہریوں پہ نہیں، ان کی عبادت گاہوں پہ نہیں۔ یاد رکھیں ہمارا آپریشن عین اسلام کے مطابق، عین جہاد کے مطابق۔ آپ بھی اپنے اندر حوصلہ بلند کریں، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دے دی، قرآن کو عزت دے دی، نبی کے جہاد کو عزت دے دی، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ میں یہ کامیابی اس کی مبارکباد آپ کو دیتا ہوں، پاک فوج کو دیتا ہوں، پاکستانی عوام کو دیتا ہوں۔ بھائی بوتی بوتی آپ کو مبارک ہو، اور عزم کرو اسی طرح انشاءاللہ یہ پاکستانی قوم اپنی فوج کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اس طرح محبت کا اظہار کرتی رہے گی جب تک کافر ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھتے رہیں گے، ہم جذبہ جہاد بلند کرتے رہیں گے کو انشاءاللہ۔ اللہ خدا آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔